علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، میرے محترم بھائیوں بہنوں، نوجوانوں، بچوں بچیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حسن پرستی رکھی ہے، یہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے اور بدصورتی سے بھاگتا ہے۔ سبز پہاڑوں کی طرف لوگ گرمیاں گزارنے جاتے ہیں، کالے پہاڑوں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ پاکستان میں، بلوچستان میں کالے پہاڑ ہیں اور کئی علاقے بہت ٹھنڈے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن مری کی طرف، کاغان کی طرف سب بھاگتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک فزیکلی مثال دی، كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ آپ لوگوں کا تو سرسبز ملک ہے، اللہ نے مثال دی ہے کہ تم ریت میں سفر کر رہے ہو تو تمہیں اس ریت اوپر سورج نکلا ہو تو تمہیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ پانی نہیں ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، پانی نہیں ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ تو اللہ اس کی مثال دیتا ہے کہ یہ دنیا اس ریت کے پانی کی طرح ہے اور تم اس کی طرف بھاگتے ہو کہ او پانی۔ تو کوئی عقل مند کہتا ہے پانی نہیں ہے، تیری نظر کا فریب ہے۔ کہتا تو مجھے روکتا ہے نا، مجھ سے حسد کرتا ہے۔ تو کہتا اچھا جا
تو اللہ پھر اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، حتی اذا جاءہ، جب وہ دوڑتا جاتا ہے تو پانی آگے چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لم یجدہ شیئا، کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو بنانے والے نے اس کی قیمت لگائی ہے، متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، اللہ کی قسم، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہا دار الفنا ودار البوار ودار البلاء، یہ بلاؤں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، یہ فنا ہو جانے کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ بنانے والے کی خبر ہے۔ تو یہاں آدمی سونے چاندی کا محل بنا لے، شداد نے بنایا تھا، قوم عاد سے تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی امت میں سے، تو 300 برس میں اس نے جنت بنائی۔ جب اس نے ہود علیہ السلام سے جنت سنی تو اس نے 17 ہاتھ یعنی 35 فٹ اونچی سونے کی دیوار بنائی چاروں طرف، اور پھر اس میں اس نے محل بنائے سونے کے، چاندی کے، فزیکلی، ایسے وہ اوپر پیپر ورک نہیں، فزیکلی۔ اور 300 سال ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، تو ایک قدم اس کا اندر تھا دروازے کا اور ایک باہر تھا، تو اللہ نے کہا اس کی جان نکال لے، تو ملک الموت نے اس کی جان نکالی، اور اس کی چوکھٹ کے اوپر مردہ ہو کے گر گیا۔ اتنا کچھ لگانے کے بعد چوکھٹ پہ موت آ گئی۔ ایک دفعہ اللہ نے پوچھا، اسرائیل تمہیں کبھی کسی پہ رحم بھی آیا ہے؟ اتنے بندے تو مار چھڑے، کبھی تمہیں کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ کہنے لگے جی ایک دفعہ، 2 دفعہ رحم آیا ہے۔ ایک دفعہ ایک کشتی سمندر میں تھی، دریا میں، تو طوفان سے ٹوٹ گئی، تو ایک عورت ایک تختے پر اس کو ملا تو اس کے اوپر بیٹھ گئی، وہ پریگننٹ تھی، اس کو وہاں تکلیف ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا، اس تختے کے اوپر ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو یا اللہ آپ نے کہا اس کی ماں کی روح نکال لے، تو مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ اور ایک جب آپ نے مجھے شداد کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان نکال لے، جب وہ دروازے کے اندر باہر تھا تو مجھے اس پہ بڑا رحم آیا کہ نامراد نے 300 برس میں کیا کچھ محنت کی اور دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کو میں نے حکم دیا تھا جان نکال لے، تو تجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا تھا، یہ وہی ہے جو آج مجھے للکارتے ہوئے میرے مقابلے میں جنت بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ مٹ جانے، فنا ہو جانے والا گھر ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا، لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ کیسا ہے، سب نے بڑی تعریف کی۔ اس کی نظر پڑی، 2 آدمی خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہو، خاموش کیوں ہو؟ کہنے لگے جی پہلے ہماری جان بخشی کریں پھر ہم بتاتے ہیں۔ کہا ہاں معاف ہے۔ کہ اس میں 2 بڑے عیب ہیں۔ وہ کیا؟ مجمع بھی چونک گیا۔ کہ پہلا عیب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا، اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا۔
اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر خالی ہوگا اور ویران ہوگا۔ ایک عرب شاعر نے کہا ہے، کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النقباء والحوض۔ کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں سنسان حویلی اور مکڑی کے جالے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو ہمیں کیا کمی تھی؟ یہ ٹائلیں نہ ہوتی تو کیا کمی تھی؟ اب ہمارا کام تو ہو جاتا، لیکن انسان اپنے حسن پرستی کی وجہ سے دلہن کو کیوں میک اپ کرتے ہیں اتنی دیر؟ خود آپ کیوں شیشے کے، اب تو تمہارے بھی بنے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر مردوں کے بھی، تو اس میں کھلوتے ہم دو لڑکیاں دی طرح کدی انجویں دو کدی انجویں دو، جیسے یہ کرتی ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے۔ اچھا، دوسری مشکل یہاں یہ ہے کہ کتنا ہی حسین بنا لے، موت اٹھا کے لے جاتی ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جاؤ جہاں جا سکتے ہو، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، بڑے بڑے محل کھڑے کرو اور لوہے کی دیواریں کھڑی کرو کہ موت نہ آئے، لیکن اللہ تمہیں کھینچ لے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تیری جان کو نکال لے گا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ تمہیں ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تمہاری جان نکالے گا۔ تو یہ جو موت کے بعد پھر کیا ہوگا دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بس یہ زندگی ہے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس ختم۔ لہٰذا جو مزہ کرنا ہے یہیں کر لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ طبقہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ اللہ کا بھی انکار کریں گے اور موت کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کریں گے۔ ایسا طبقہ مستقل ہے، تھا اور آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ یہ امتحان کی دنیا ہے۔ تو ہم نے زندگی خود نہیں شروع کی، میں اس سراپا میں خود نہیں ہوں، یہ مستورات عورت کے روپ میں خود نہیں ہے، آپ مرد کے روپ میں خود نہیں ہیں، تو کون ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، یہ زمین کو کس نے بچھایا ہے تمہارے لیے؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہاں پہاڑ کس نے لگائے ہیں اس کو تھامنے کے لیے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمہیں جوڑا جوڑا کس نے بنایا ہے؟ کون ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے، اور وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، وہ نہیں بھولتا۔ لا یخفی علیہ علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک طارق جمیل ماں کے پیٹ میں نہیں بن رہا،
کروڑوں بچے بن رہے ہیں اور سب اندھیرے میں بن رہے ہیں اور وہ کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہے اور اتنا بیدار ہے. 3 اندھیروں میں 2 آنکھیں، 7 ارب انسان اور ٹوٹل رنگ 7 ہیں، ٹوٹل رنگ 7 ہیں. اس کے مکس کر کے ہم رنگ بناتے ہیں. 7 ارب انسانوں میں سے کسی ایک مرد یا عورت کی آنکھ کا کلر دوسرے سے نہیں ملتا. آپ ساری دنیا چیک کرو کہیں مل جائے. الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں کہاں سے آئی ہیں؟ اور اس آنکھ کی اس چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں اور اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں اور 6 لاکھ آئی ریسیپٹر رنگ کو دیکھنے کے لیے ہیں. اگر اللہ وہ بجھا دے، میں ان کو بلب کہتا ہوں آسان کرنے کے لیے، 26 کروڑ بلب ہیں دونوں آنکھوں میں، 6 لاکھ بلب رنگ دیکھتے ہیں. اگر اللہ انہیں آف کر دے، ہر شے بے رنگ ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی. گلاب کے پھول کا حسن کوئی نہیں دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آنکھ میں 26 کروڑ بلب لگائے، ان میں رنگ ڈالے، اور کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتا. یہ کیسا خالق ہے، یہ کیسا مالک ہے. اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبلز ہیں. 26 کروڑ آئی ریسیپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل. 13 لاکھ کیبل کو گزارنا پڑے، اے پورا حال بھی بھر جاوے گا، پھر بھی تھوڑا پہ جائے گا. اور میرا مالک 13 لاکھ کیبل کتنے سوراخ سے گزارتا ہے؟ 1.4 ملی میٹر. 1.4 ملی میٹر. ملی میٹر نظر نہیں آتا اور اس سے اللہ گزارتا ہے. اور کیا طاقت ہے، سپارکنگ نہیں ہونے دیتا. اگر 2 ایسے مل جائیں تو ہو سکتا ہے عورتیں مرد نظر آئیں اور مرد عورتیں نظر آئیں، یا سارے الٹے نظر آئیں، سر اتنے ہوئے دی بجائے پیراں تے ہوئے دے پیر ہیٹھاں دی بجائے سر تے ہوئے، تو کیا حال ہوگا؟ صرف 2 تاریں اللہ ملا دے، 2. وہ 13 لاکھ کیبلز کو 1.4 ملی میٹر سے گزارتا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک وہ زبردست خالق ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ یہ ہمارے سر پہ نا ہتھوڑا مارنے کے لیے، ورنہ الم نخلقکم من ماء قلیل، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا تھوڑے سے پانی سے بنایا. الم نخلقکم من ماء ضعیف، بڑے کمزور پانی سے بنایا. کہتے نہیں، مہین، ذلیل اور حقیر پانی سے تم سارے بنے ہو. اور یہ مولانا کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے یہ ایک حقیر پانی سے بنا ہے، گندے پانی سے بنا ہے، ناپاک پانی سے 3 اندھیروں میں بناتا ہے. اور خود وہ عرشوں پر ہے اور ہم فرش زمین پر ہیں. اور کیا اس کی نظر ہے، سبحان اللہ. ما کان ربک نسیہا، بھولتا نہیں. لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی شے اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی، چھپتی نہیں ہے. جنگلوں میں سے گزر جاؤ، کل وہ میرا بیان تھا پرسوں جمعے کو بلیک بنا تھا، تو وہ ہم تھے کارڈف میں، تو وہاں سے پہنچنا جمعہ کے ٹائم میں مشکل تھا، تو انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیجا. تو میں چونکہ بہت نیچے اڑتا ہے تو میں یہ آیت یاد کر رہا تھا. اور وہاں درخت ہی درخت ہیں ماشاء انگلینڈ میں، درخت ہی درخت ہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میرا بندہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے وجود کے عمل کو نہیں دیکھے گا، نہیں جانے گا. میں ان کو دیکھوں. اور پھر میں نے افریقہ کا سفر کیا ہوا ہے کئی دفعہ، تو وہاں کے جنگل دیکھ، اصل تو جنگل وہاں ہیں،
یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. جو وہاں جنگل دیکھے ہیں میں نے جماعت میں جا کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میرا بندہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہوتا ہے تو وہ بھی تیرا اللہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر کوئی چیز بھی تیرے رب کی کتاب سے باہر نہیں ہے. الا فی کتاب مبین، یعنی تیرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، رات اندھیری ہو، پہاڑ کالا ہو، پتھر بھی کالا ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اور یہ ایک تو نہیں چل رہی نا، چیونٹیوں کی ٹریلین 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 ان کی تعداد ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ چیونٹی، کالے پہاڑ، کالی رات، کالے پتھر پہ چل رہی ہو تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں. تیرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر. اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ اب اگر دو آدمی مل کے غیبت کر رہے ہیں، دو عورتیں مل کے غیبت کر رہی ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، برائی کر رہی ہیں، کیا وہ سننے والا نہیں ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں سے زیادہ قریب ہوں. دور کتنا ہے؟ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ولا تخالطہ الظنون، خیال نہیں جا سکتا. لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والوں کی تعریف اس تک نہیں پہنچ سکتی. لا تغیر الحوادث، حادثات سے نہیں ڈرتا. لا یخشی الدوائر، زمانے کے ہیر پھیر سے نہیں ڈرتا. یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل، جہاں جہاں رات جاتی ہے اس میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے. وما اشرق علیہ النہار، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے وہ وہاں سب کو دیکھتا، جانتا، پہچانتا ہے. یعلم مکائیل البحار، سمندروں کو تولا ہوا ہے، کتنا وزن ہے، کوئی تول سکتا ہے؟ وہ کہتا میں نے پورے سمندروں کو تولا ہوا ہے. ومثاقیل الجبال، اور پہاڑوں کو تولا ہوا ہے کہ کتنا من، کتنے کلو، کتنا ٹن پہاڑوں کو، ریت کے ایک ایک ذرے کو گنا ہوا ہے. لا تواری منہ سماء سماء، اس چھت نے اوپر کا ہم سے چھپا دیا ہے، ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان کے اوپر یا نیچے کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا ارض ارضا، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا بحر ما فی قعرہ، اور سمندر کی گہرائی میں انسان جا نہیں سکتا. وہ گئے تھے نا بیچارے، یہیں کے رہنے والے تھے، پاکستانی تھے. وہ بیچاری کیا تھی، سمرین، وہ بھی گئی اور وہ خود بھی گئے کہ پانی کے پریشر نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو تہ تک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. آسمان والا کہتا ہے ولا بحر ما فی قعرہ، آسمان، سمندر کی گہرائی میں جو کچھ ہے وہ سمندر اس سے چھپا نہیں سکتا. ولا جبل ما فی وعرہ، اور اتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں کتنی غاریں ہیں، ان غاروں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اس سے چھپا نہیں سکتا. احاط بصرہ بجمیع المرئیات،
اس کی آنکھوں نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ اکبر۔ کہ تم 3 آدمی کنڈی لگا کے بیٹھو، 3 عورتیں یا 3 مرد، یا منہ کالا کرنے بیٹھو، کوئی برائی کرنے بیٹھو، تو اللہ کہتا ہے چوتھا میں ہوں، ساتھ ہوں۔ تم خود سوچو کہ کوئی آدمی اگر ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں، کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہو پاگل، میں جو دیکھ رہا ہوں مجھ سے تو حیا کر، میرے تو مجھ سے شرم کھا۔ تم 4 ہو تو 5واں میں ہوں، تم 5 ہو تو 6واں میں ہوں، تم 6 ہو تو 7واں میں ہوں، تم اس سے ادنا ہو 6 کے 5، 5 کے 4، 4 کے 3، 3 کے 2، 2 کا اکیلا، تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، جہاں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں میں۔ تو کدھر بھاگے گا؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ این تذہبون، کدھر جاؤ گے؟ ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ اللہ ہمیں موت دے دے گا۔ بوڑھے جوان کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے کو مرتے دیکھ رہا ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میرے سامنے میرا 36 سال کا بچہ مر رہا ہے اور میں بے بس ہوں، اور میں نے 50 سال ہو گئے دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں یہ کہتے ہوئے، لیکن اپنے بیٹے کی موت نے مجھے سمجھایا کہ دنیا کچھ نہیں۔ قرآن بھی بیان کیا، حدیث بھی بیان کی، لیکن اللہ کی قسم پتہ اس دن چلا جب اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی میں ڈال دیا اور منو مٹی اوپر ڈال دی، تو پتہ چلا کہ جو تو کہتا تھا نا دنیا کچھ نہیں، واقعی دنیا کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے مر جانا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ ایک میرے بندے میری بندی، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک میرا ارادہ ہوتا ہے۔ تمہارے ارادے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے اور اللہ کے ارادے تمہارے بغیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، ان سلمت لی فیما ارید، برڈ فورڈ میں جتنی زندگی ہے، لندن میں اپنے ضلع ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں تیری جتنی زندگی ہے، ایک نو تاپے قبرے سٹ کے آیا 36 سال دا پتر ہوئے تے بندہ انہوں قبرے پا دے وے، جگر چاہیے برداشت کرن واسطے۔ ایک ڈیل کر لو، برڈ فورڈ میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس پہ بریک لگا دے، اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر دے۔ کتنی دیر ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ختم۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کفیتک فی ما ترید، جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ کر دوں گا۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ تو میرے نبی نے اس گھر کا پتہ دیا جس کو جنت کہتے ہیں، قرآن نے بتایا جس کو جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، خوبصورت درختوں کی بہتات ہے۔ 2 جنتیں اور ہیں، وہ ہیں مڈل مین، ایک ہوتا ہے بہت بڑا
مالدار سیٹھ، ایک ہوتا ہے میڈیاکر متوسط۔ تو ایک بڑے لوگوں کی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، 2 جنتیں کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، ہر طرف باغات ہی باغات ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان، 2 جنتیں اور ہیں جو اس سے نیچے ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مُدْحَامَّتان، وہ سرسبز ہیں، وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہیں۔ پھر جو اوپر والی جنت ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ جو نیچے والی جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے۔ بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے۔ اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے، خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں۔ یہ شان اللہ دے گا مرد عورت کو کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت لے گا، تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا۔ وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے گا، کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے۔ تو جب وہ اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے، تو یہ کیا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں۔ تو ایسے وہ اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں گے۔ جب آپ 2-3 چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو میرے رب کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، میں ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو اللہ نے جو ان کو تحفہ بھیجا ہے پھل کا، جب اس کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں گے اور اس کو چبائیں گے تو اس میں 50 کروڑ پھلوں کے ذائقے اللہ ان کو محسوس کروائے گا، الگ الگ محسوس کروائے گا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوگا، جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا رہے گا اور ذائقے دیتا رہے گا۔ یہ جب بیچاریوں کی شامت آئی تو نے نمک کم کر دیا، تو نے مرچاں زیادہ پا دیا، آج گوشت نہیں گلے، آج سبزی نہیں گلی، یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، موجیں کرنا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا ذائقہ ایک لقمے میں اللہ اس کو چکھائے گا۔ یہ جنت الفردوس کی بات کر رہا۔ تو نیچے کیا ہے؟ مدحامتان، سرسبز ہے، اور کیا ہے؟ عینان نضاختان، ابلتے چشمے، اور کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے۔
گن کے بتایا. جیسے چھوٹے دکاندار کہتا ہے جی میرے کو پیاز بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، مرچاں کوئی نہیں ہیں. تو یہ چھوٹی جنت کو اللہ یوں بیان کر رہا ہے، اور بڑی جنت کو یوں بیان کر رہا ہے ہر شے ہے، ہر نعمت ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا یہ دیکھو ہم جب ایسے کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آستینے چڑھاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا؟ سبحان اللہ. فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا یہ ناخن ہیں 5 انگلیاں، کسی ناخن پر جنت میں سے یہاں رکھ دو کوئی چیز جنت کی، پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، تو اس نوخن کے برابر چیز سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا، اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی. تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی ہے. الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے. وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا. جنت میں ایک نور چمکے گا. لوگ فرشتوں سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا. ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ایسے ہوا میں درخت ایسے جھومتے ہیں، ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں. قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے کہ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے. اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے نے اٹھاؤ تو پھر بڑھاؤ. اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑ گئی آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو، یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. کن فیکون، پوچھا ہو گیا. 33 سال پہ عمر آ کے فل سٹاپ ہو جائے، 33 سال پہ فل سٹاپ. 6 نبیوں کی صفتیں. آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، اما حوا کا قد 125 فٹ. یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے سب سے خوبصورت، عورتوں میں سب سے خوبصورت شاید آپ نے نہ سنا ہو، اما حوا علیہ السلام. جتنی عورتیں آئیں گی قیامت تک ان میں سب سے زیادہ حسین ہیں، اور دونوں میاں بیوی کا قد 125 فٹ تھا. اور یہ ٹائم کے ساتھ گھستے ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ جنت میں پھر واپس کر دے. ایک ذمہ دار نے اپنے نوکر سے کہا، نوکر تھا میراثی، اور میرے گھوڑے دی مالش کر. وہ خود اندر چلا گیا، وہ لگ گیا وہ لوہے کا ہوتا ہے برش، اس سے مالش کر. میرے والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے، جب گھوڑوں کا زمانہ تھا تو مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے، تو وہ اس کی مالش کرتے. جب وہ ذمہ دار چلا گیا، مراسی بڑی نازک قوم ہوتی، اس کا کون ساری رات کرے، وہ بھی سو گیا. جب صبح آنکھ کھلی تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اسے گلے پہ ماریا گیا. ہوں کی بنے گا. وہ جلدی سے گھر گیا اور خرگوش اپنا لے کے آیا اور اس کو رس سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تو
تھوڑی دیر کے بعد زمیندار باہر آندا، وہ آندا وہ گھوڑا کتنے ہے؟ آندا یہ ہے کھلوتا ہے۔ اسے کہا پھٹے منہ یہ گھوڑا ہے؟ یہ تو خرگوش ہے۔ اسے کہا نہیں سردار صاحب یہ گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کی تھی تو گھس گھس کے ایک خرگوش بن گیا۔ تو یہ اصلی نا گھس گھس کے خرگوش بن گئے ہیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں وہ قد واپس کرے گا 125 فٹ دونوں کا۔ تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ فل ٹائم سوئچ ختم کر دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ اسٹل سٹینڈ ہو جائے گی۔ اور سب سے آخری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، اخلاق نبوت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا، اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے۔ یہاں تو ادھر کرتی ہیں اور ادھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک دن نال ٹیشو پیپر ہوتا ہے، انج کر دیا پہ ہوندی سارے میں بچوں رنگ نہ نظر آ جائے کالا۔ اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی، حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے۔ وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا ہو، پیشاب سے بھرا ہوا ہو؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائیں؟ وہ کیا سکھ ہیں جسے دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں، یہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور۔ جردن، مرد ہیں یا عورتیں، سر کے بال بھووں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا، شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح۔ اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے، مردن، امرد، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی، یہ ہلکی سی بھویں ہوں، یہ ہلکی سی یہ مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے گی۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اللہ سزا دے، رکھو داڑھی، تو پتہ کوئی نہیں۔ جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں، آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں، اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح۔ جعادن، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے یہاں تک، اور یہ ان مستورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ، 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی۔ اور جو اللہ لباس پہنائے گا، جو شادی میں نہیں پہنتے دلہن، وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اب آپ کو پریشانی ہوگی تو نہ اٹھاواں گی کیوں ایسے، بچے ہی نہ مر جائے۔ تو اللہ کیا کرے گا، اس لباس میں سے وزن نکال دے گا۔ وزن تو ایک مخلوق ہے نا، دیکھو مجھے وزن میں محسوس ہوا تو میں نے یہ کوٹ اتار دیا، تو اللہ اس لباس میں سے وزن کو نکال دے گا، ویٹ کو نکال دے گا، تو ایک تنکے کی طرح 100 جوڑے اور 3 میل میں گھومنے والا ایک تنکے کی طرح نظر آئے۔ تو میرا اللہ ایسا حسن و جمال بخشے گا۔ اور مردوں کے بال جعادن، گھنگریالے یہاں تک، مکحلین، سب عورتوں مردوں کی آنکھوں میں سرما ہوگا، اور سب کی آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ بال یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت ہوتی ہے آنکھ۔
میرے نبی کے بارے میں آتا ہے فی اشفارہ وطف، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے، یہ بہت خوبصورت آنکھ ہو جاتی ہے، یہ مصنوعی بال لگاتی ہو نا تم لمبے کرنے کے لیے، وہ اور کوڑیاں لگ دی ہوں تم نہ کریا کرو، اپنی اصل چریا کرو، کیونکہ اصل کی جو قیمت ہے وہ نقل کی نہیں ہے، وہ دور سے پتہ لگ جاتا ہے کرما علی نے اتنے لایا یا کوئی بلا آ جائے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ یہ میرے بازو دیکھ رہے ہیں سارے آپ مرد عورت، اس لمبائی میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے، یہ تو پیچھے آنکھ کتنی موٹی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی حسین ہوگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا؟ کہ اللہ کی قسم وہ قیمت سے اوپر کی چیز ہے۔ ریحانۃ تحتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، قصر مشید، یہاں سے باپ پیچھے چلا گیا، اونچے اونچے محل ہوں گے، برج خلیفہ کی طرح نہیں، اونچے اونچے محل ہوں گے، اور ایک سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل کے دوسرا ہو جائے گا۔ کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، کن فیکون اللہ طاقت دے دے گا۔ ونہر مترد، اور دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، دودھ کے، شہد کے، پانی کے، شراب کے، ایسی شراب یہاں نشہ چھوڑ دو، وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پہ لانے کی محفل۔ ایک ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پئیں گے، خود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، اور ایک وی 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 جتنے وی لگا دو، ساری دنیا وی سے بھر دو، وی 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 آئی پی، وہ کون ہوں گے؟ ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور۔ وہاں ساقی اللہ ہوگا، کیا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان لو۔ 2 چیزوں کا امتحان ہے، ایک جان کا، ایک مال کا۔ جان وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، مال وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، پھر مر کے آ جاؤ میرے پاس، موجیں 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 موجیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے 2 سودے کیے ہیں 2 چیزوں کا، ایک جان میرے مرضی کے مطابق گزار دو، حلال میں گنجائش ہے جو مرضی کرو، حرام میں پاؤں رکھو گے تو پھر دوستی نہیں رہے گی۔ دوسرا ہے مال کا امتحان۔ مال میں 2 امتحان ہیں، حلال کماؤ حرام نہیں، حلال کماؤ حرام نہیں، کہ حرام سے جو گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ حلال کماؤ اور حلال جگہ خرچ کرو، اور اللہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو۔ 82 دفعہ قرآن میں حکم آیا ہے مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ۔ زکوٰۃ کا حکم 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ایک ہے یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور ایک ہے ان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو یہ 12 دفعہ بن جاتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے، اور 70 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، زکوٰۃ سے اوپر۔
دیکھو جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے۔ فتقبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر فرض ہے اور مر جاتے ہیں تو وہ پیسہ گرم کر کے ان کی کمروں پہ، ان کے پہلوؤں پہ اور ان کے ماتھوں پہ اس کو داغ لگائے جائیں گے جیسے لوہا گرم کر کے ایسا، اور وہ کہیں گے ہائے اللہ یہ کیا؟ تو اللہ کہے گا یہ جو تم نے جمع کیا تھا نا بریڈ فورڈ میں، یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے میرے نام پہ نہیں دیا تھا۔ تو زکوٰۃ نہ دینا تو جرم ہے، زکوٰۃ دینے والا جرم سے نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں کی صف میں نہیں آتا۔ سخیوں کی صف میں تب آتا ہے جب وہ زکوٰۃ سے اوپر خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ وہ سخی ہے نہ وہ بخیل ہے۔ کسریٰ نوشیروان خسرو پرویز کے پاس ایک مچھیرا آیا مچھلی لے کر، اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ تو وہ اس کی بیوی شیریں پاس بیٹھی تھی، جو شیریں فرحات کا قصہ مشہور ہے، اس نے اس کے کان میں کہا ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے رہے ہو؟ 4000 دینار کوئی 1 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کے لحاظ سے، تو یہ تو خزانے کا تم ستیہ ناش کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں بادشاہ ہوں، اب میں واپس کیسے دوں؟ میں نے تو کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو۔ وہ کہے یہ مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے، تو مچھلی واپس لو اور پیسے دو۔ تو اس کو بلایا خسرو نے، کہنے لگا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ انہوں نے کدو بھڑک پہ گئے بھی کوئی گل ہو گئی، کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ تو بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو ایڈی کاوڑ چڑی شیریں نوں، 4 لیندے لیندے 4 ہور دینے پہ گئے۔ وہ 8000 لے کے، اب وہ تو یہ کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، سکے ہوتے تھے، تو اس نے اٹھایا چادر میں تو ایک گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیری کہنے لگی دیکھو کتنا یہ بخیل آدمی ہے، یہ 8 ایک گر گیا تھا تو کیا تھا، یہ تو اس کی 10 نسلوں کو کافی، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس دو اس نے پھر اس کو بلایا، اوے بے وقوف تجھے اتنا مل گیا تھا، تیری 10 پشتوں کو کافی ہے، تو یہ جو گر گیا تھا یہ کیوں اٹھایا؟ اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ پچھوں بیگ مار جڑی کانے پھوک مار دیا نا، بڑی خوفناک ہوندی۔ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا، کسی کا پاؤں آ جاتا تو آپ کی بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو میں چاہتا ہوں آپ سخی بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو چند چیزیں ہم سے کہیں، سبحان، گناہ کبیرہ چھوڑ دو، وہ کوئی ہزاروں نہیں ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں گناہ کبیرہ، چند وہ بھی اگر ہو جائیں اور اس پہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، اور اس کے بعد بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کا تو اتنا حق ہے، اس کے بعد حق ہے بندوں کا، ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، اور جن سے معاملہ پڑتا ہے مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس میں لمبی تفصیل ہے، 82 دفعہ اس کا حکم ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ جو گن گن کے رکھتا ہے، جمع مالا وعددا،
اب 1000 پاؤنڈ ہو گئے، اب 2000 ہو گئے، اب 3000 ہو گئے۔ تو میری گزارش ہے میرے عزیزوں کہ ایک نماز میں سستی نہ ہو، نماز 5 وقت۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو بچے کو کتنی گندگی لگی ہوتی ہے اور پھر کتنی گندگی پیٹ سے نکلتی ہے۔ جب میرے نبی باہر آئے تو ایک ذرہ میل کا جسم پہ نہیں تھا، بہت صاف، اور ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ اور جب ہاتھوں میں آئے، شفا دائی کا نام تھا، اور پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور خوشبو پھیل گئی۔ تو وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ وہ آخر وہ اس وقت کی لیڈی ڈاکٹر تھی تو گائناکالوجسٹ تھی وہ، تو وہ دیکھتی تھی بچے کو، یہ کیسا بچہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایسے ماں کے قریب لٹایا تو آپ ایسے کروٹ بدلی۔ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ مجھے دیکھنا سارے میں ایسے ہوئے اور یوں کر کے سیدھے نہیں لیٹ گئے تھے، بلکہ یوں سجدہ کیا ایسے، پھر ایسے سجدے سے سر اٹھایا، پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا ایسے، فل سجدہ، الٹے نہیں ہوئے، فل سجدہ، گوڈے ٹیک کے ہاتھ کا سہارا لے کر سجدے میں سر رکھا۔ تم سب کو خبردار کیا نماز نہ چھوڑنا، میں نماز لے کے آیا۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے آپ کے نبی روئے، یہاں تک کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی ان پر روتے روتے کہیں آپ خود ہی نہ فوت ہو جائیں۔ کتنا روئے ہوں گے کہ آسمان کا رب کہہ رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرے محبوب کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا تو ماں نہیں روتی، اتنا تو باپ نہیں روتا جتنا میرے نبی روئے ہیں۔ تو اپنے آتے ہی فل سجدہ کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور نماز لے کر آیا ہوں۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد مال کا امتحان ہے، ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا پہلے کہ آپ ہمارے نبی نے غریب لوگ آئے ان کے لیے چندہ مانگا، اصحاب صفہ 40 سے لے کر 400 تک تھے، روزانہ رات کو آپ ان کو جمع کرتے اور مدینے والوں سے کہتے ہاں بھائی کون کتنے لے جائے گا کھانا کھلانے کے لیے۔ سعد بن عبادہ ایسے پہلوان تھے جو ساروں کو کبھی لے جاتے، یا رسول اللہ سارے میرے مہمان، 400 کے 400 کو لے جاتے تھے اور کھانا کھلاتے۔ ایسے سخی تھے، ایک دن اپنے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے لے آنا کل۔ تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میرے لیے لا رہا ہے تو ایک اونٹ کا ہی ہوگا۔ اگلے دن دیکھا تو ان کے نوکروں نے دیگیں اٹھائیں اور مسجد میں آ کے رکھنا شروع کی۔ آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہا کہ آپ کو مغز کھلاؤں، تو پھر میرے دل میں آپ اکیلے نہ کھائیں، آپ کے ساتھ سارے صحابہ کھائیں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، باقی میں نے لوگوں سے کہا لے جاؤ جڑا لے جاندہ ہے، تو یہ میں وہ پکا کے لایا ہوں۔ ایسے سخی تھے وہ۔ تو تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا بھائی سخت معرکہ ہے، مال دو۔ تو سب سے زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا مال دے دیا، 0۔ 2 دفعہ اس شخص نے اپنا سارا مال 0 کیا ہے، 0۔
اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عثمان کے دور میں، تو ان کے پاس 10,000 بکریاں تھیں، 100 گھوڑے تھے، 1,000 اونٹ تھے، اور 18 ٹن سونا چھوڑ کے مرے ہیں۔ 18 ٹن سونا، سارا مال دے دیا، اور پھر انتقال کے وقت 18 ٹن اولاد میں تقسیم کرنے کے لیے آریاں کاٹتے 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 ٹوٹ گئیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 کو آپ نے ایک سانس میں جنت کی بشارت سنائی۔ اتنی بڑی دولت کے باوجود وہ ٹاپ 10 میں نیچے نہیں آئے، ان 10 کے اندر ہیں وہ۔ اللہ دے تو اس کو اس طرح خرچ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب حضرت عبد الرحمن نے دیے نا دینار، تو آپ نے ایسے جھولی کی، انہوں نے ایسے جھولی میں ڈالے۔ ان کی مالیت آج کے لحاظ سے پاکستانی روپے میں 2 ارب بنتی ہے، 2 ارب، اور 300 اونٹ تھے جن کا سارا ساز و سامان۔ تو اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس بن شماس، انہوں نے 500 من کھجور لے کر آئے۔ ایک صحابی ہیں، دیکھو سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں چلتا ہے، وزن جو ہے نا خوبصورتی کا ہے، زیادتی کا نہیں، خوبصورتی کا۔ ایک صحابی ہیں ابو عقیل انصاری، وہ کہنے لگے اب اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ دو، تو میرے تو پلے کوئی شے کوئی نہیں۔ وہ رات کو ایک یہودی کے پاس گئے، کہا کوئی مزدوری ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ کو پانی دے۔ ڈول نکال کے پانی، ساری رات پانی دیا۔ اس نے 6 کلو کھجوریں دی، 3 کلو گھر میں دی، اور 3 کلو جھولی میں لے کر اس طرح آئے نا، جب آگے دیکھا تو 500 کھجوروں کا ڈھیر، 500 من کھجوریں، تو شرم کے مارے وہیں پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے کہ لے ہن 3 کلو میں کتنے دیواں۔ تو آپ کی نظر پڑ گئی، اور پھر آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کیا کر کے آیا۔ آپ نے کہا ابو عقیل آگے آ جاؤ۔ منافق کہنے لگے ویکھو بھائی 3 کلو لے کے آ گئے، جا گھر دے، تیرے گھر دے بھکھے بے وقوف، تو اتنے آ گیا دیوان واسطے۔ وہ اور زیادہ ڈپریس ہو گیا۔ آپ نے کہا ابو عقیل آگے آ جاؤ۔ آئے، آپ نے کہا میری جھولی میں ڈالو، جھولی میں ڈالے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، یہ لو بھائی، یہ ایک ایک کھجور کر کے ساری کھجوروں کے اوپر ڈال دو، سب میں برکت ہو جائے۔ تو یہ میں آپ کا مال آگے پہنچانے کے لیے آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ آگے چلا جائے۔ مرتے ہوئے سارا یہیں چھوڑ کے چلے جائیں تو آگے بھجوا دیں، آگے پہنچا دیں۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس کوئی مانگنے والا آتا، کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سامان کو جنت میں پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، سواری بھیج دی۔ تو ہم آپ کی سواری ہیں، ہم آپ کا سودا جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جتنا دیں گے وہ سارے کا سارا جنت میں جائے گا اور کروڑوں گنا ہو کے جائے گا۔ دعا ایک فریاد ہوتی ہے اور ایک درخواست ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میرا اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہماری دعائیں اکثر اٹکی ہوئی ہیں۔ تو ایک حدیث مجھے یاد آئی، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ارید ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو۔
تو آپ نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، تو حرام کھانے سے بچ، اللہ تیری دعائیں قبول کرے گا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر بن کے آیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اور جس بھی گورنر کے بارے میں انہوں نے بد دعا کی وہ ہلاک ہوا۔ تو وہ بہت شاطر آدمی تھا حجاج، اس نے سب کو دعوت پہ بلایا، بڑا اکرام کیا، سب کو بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ اس کے بعد کہنے لگا الحمدللہ میں اب تمہاری بد دعا سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ یہ میں نے تمہیں حرام کھلایا ہے، اب جب تک یہ تمہارے خون میں ہے تمہاری دعا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے کہا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوت، حرام چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، میرے نبی کا فرمان ہے من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دولت ہے۔ اور آپ کے یہاں عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، مرد بھی جاب کرتے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور بہت لائف میں 82 میں آیا تھا، بہت سے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اپنے نبی کی ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، تمہیں ایک اپنی سنت بتاتا ہوں جو بہت عالی شان ہے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور تو جنت میں میرا پڑوسی ہو جائے گا۔ جنت سے بھی قیمتی چیز ہے اللہ کے نبی کا پڑوسی ہونا، اور فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو سب سے صاف رکھ، اپنے دل میں کسی کی نفرت، کسی کا بغض، کسی سے حسد، یہ نہ کسی مسلمان نہیں کہا لیس فی قلبک غش لأحد، سب سے دل صاف رکھو، تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اور ایک وظیفہ میرے نبی کا بتاتا ہوں، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے، تنگی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کشادہ کر دے، رزق کھلا کر دے۔ تو میرے نبی نے ایسی خوبصورت بات بتائی، آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ تو پکی بات ہے، اس کے ساتھ چند فائدے اور ہیں۔ جو باوضو رہتا ہے مرد یا عورت، شیطان اس سے ڈرتا ہے اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ جو باوضو سوتا ہے تو 2 فرشتے ساری رات اس کے سرہانے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس ہے، آپ نے پوچھا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15 ہیں۔ آپ نے پوچھا کون کون ہے؟
اب پہلا نمبر تو آپ ہی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا وہ مسلمان جو باوضو رہتا ہے وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو باوضو رہیں، اللہ رزق بڑھائے گا، لیکن یقین کے ساتھ باوضو رہیں۔ اگر آپ اس خیال سے وضو کریں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا چلو کر کے دیکھتے ہیں، پھر تو اگلا بھی چلا جائے گا، کیونکہ نبی کی بات کو آزمایا نہیں جاتا، نبی کی بات کو یقین سے کیا جاتا ہے۔ میری تو خالی زبان ہے، فرمان تو میرے نبی کا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو کبھی چلو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہاں میری کوئی بات ہو تو اس کو تجربہ کرو، ایکسپیریمنٹ بھی کرو، دیکھو بھی صحیح۔ میرے نبی کی بات ہے، باوضو رہو، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ باوضو رہیں گے تو یہ جو قسطوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قسطوں سے آزاد کر دے، کیونکہ جو جنہوں نے قسطیں دینی ہیں وہ کہیں جی ہم بڑے خوش ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ تو آپ باوضو رہیں، اللہ آپ کو قسطوں سے نکال دے، موج کی زندگی ہو۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم تیرے بندے بندیاں، تیرے نبی کی امت، ہم تیری نام پہ جمع ہوئے، ہماری یہ حاضری قبول فرما۔ اور یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، آپس کی نفرتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرما، ہماری اولادوں کو اسلام پہ ثابت قدم فرما، ہمیں بھی اسلام پہ ثابت قدم فرما۔ جو ہماری نسلیں بھٹک گئیں اور وہ اسلام چھوڑ گئے یا اسلام سے دور چلے گئے، انہیں دوبارہ واپس اسلام کی نعمت نصیب فرما دے، اسلام کی دولت نصیب فرما دے۔ جنہیں مسلمان ماؤں نے جانا یا اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ان سب کو پکا سچا ایمان والا بنا دے۔ یہاں ہماری نسلیں خطرے میں ہیں، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، قرضوں سے نجات عطا فرما، قسطوں سے نجات عطا فرما، بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں صلح کروا دے، جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جو ہم کاوش کر رہے ہیں تیرے غریب بندوں کی مدد، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد، اس میں جتنے بھائی بہنوں نے حصہ ڈالا ہے ان کے رزق میں برکت دے، اور ان کی اس مال کو قبول فرما، اور ہمیں اپنے محبوب کی امت کے مظلوم بندے بندیوں، مرد عورتوں، بچے بچیوں کی مدد کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے دنیا سے تو ہمیں کامل ایمان پر صحت کے ساتھ واپسی مقدر فرما۔ وصلی اللہ